بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا یونٹ نمبر 1.5 جو کہ دعاؤں سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ ہمارے سبق کا ایک ہی ایسے لوگ ہے یعنی حاصل تعلم ہے، وہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ چند دعائیں ہیں جن کو ہم یاد کریں گے اور روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی دعائیں ہیں۔ اعلان سبق ہے، آج ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا ما ترجمہ یاد کریں گے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، باہر نکل کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3371 میں یہ بات بیان کی گئی، دعا کو عبادت کی روح قرار دیا گیا، عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ گویا دعا کی عبادت میں بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ لوگوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے احسن انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب آپ کے لیے تعارف ہے۔ ہم جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں اس دعا کا مختصر سا تعارف۔ یاد رکھیں، دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مصیبت آ چکی ہو یا آنے والی ہو، ہر قسم کی مصیبت کے لیے دعا دفاع کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں مجھ سے سوال کرے تو میں اس بندے کے قریب ہوتا ہوں، اور اس طرح بندے کو دعا کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مسنون دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ایک تو عام دعا ہے اور ایک ہے مسنون دعا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے عمل سے آپ کے طریقے سے ثابت ہو، اس دعا کو مسنون کہتے ہیں۔ اور اس دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور یقیناً حضور کے الفاظ کا اثر ایک الگ ہی اور نرالا اور انوکھا اور جداگانہ اثر ہوتا ہے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھنے والا ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے مالا مال ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بھی ہر قسم کی خیر و برکت سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی مسنون دعا تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے منقول مسنون دعائیں پڑھیں۔ اگر کوئی مسلمان صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھے اور اپنی زندگی میں ان کو لازم کر لے تو وہ خیر سے مالا مال ہوگا۔ ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کی گئی کچھ مسنون دعائیں موجود ہیں جن کو نہ صرف یاد کرنا بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 142 میں یہ دعا موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تعالی، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں شریر جنوں اور جننیوں سے۔ اسی طرح جب بیت الخلاء سے باہر نکل جائیں تو نکلنے کے بعد کی دعا ہے غفرانک۔ سنن ترمذی کی روایت نمبر 7، ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ دو دعائیں ہیں جو انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔
اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے باقاعدہ طور پر ثابت ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے طلباء دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر باری باری ایک دوسرے کو بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعائیں سنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دعائیں یاد ہو جائیں گی اور بار بار سنانے اور سننے سے آپ کو دعائیں اور ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو مکمل کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کو دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعائیں احادیث کی کتب میں تلاش کریں اور مکمل حوالہ تحریر کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے کتاب پہ حدیث کی کتاب کا نام دے دیا گیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اس حدیث کی کتاب سے آپ نے یہ احادیث تلاش کرنی ہے اور مکمل حوالہ دینا ہے کہ آپ نے کون سی کتاب سے تلاش کی اور کتاب جو ہے وہ کس ادارے نے شائع کی تھی اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے اور جلد نمبر کون سی ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ حوالے میں لکھیں گے اور یہ کام والدین کی مدد سے مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق نے ہم نے سیکھا کہ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھنے والا ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے مالا مال ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے شریر جنات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعائیں مع ترجمہ یاد کی۔ کل ہم سونے اور جاگنے کی دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی روشنی میں آپ اپنے سبق کو مزید احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل سونے اور جاگنے کی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔